كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة آواز حق کو بلند کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض میں جب بھی کسی کعبۃ اللہ کی بیٹی پہ ظلم ہوتا ہے یا کسی حقیقت میں کسی بیٹے یا بیٹی کی آبرو کو پامال کیا جاتا ہے تو علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا وقت کو نہیں دیکھتا، مصروفیات کو نہیں دیکھتا، حالات کے مد و جزر کو نہیں دیکھتا، مخالفین کے اجتماع اور ان کے اکٹھ کو نہیں دیکھتا، بلکہ حضرت شہید کی اس بات کو دیوانہ وار لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کچھ گلاہوں کی رونق کا اڑایا ہے مزاج، اور میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اگر چاہتے تو حصول حق کے لیے ٹکرا بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہم آئین شکن نہیں بلکہ آئین کے وفادار ہیں۔ ہم اپنوں سے لڑنے والے نہیں بلکہ کفر اور استبداد کے سامنے سینہ سبر ہونے والے ہیں۔ حضرات، آج کے اس دن کے اندر میں علی وجہ البصیرت اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی نجی، کاروباری اور دیگر بے تحاشا مصروفیات اور دھند کے اس موسم کے اندر آپ کی پکار کے پر لبیک کہا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مسجد اللہ والی کے اندر اہل حق کا اجتماع منعقد ہو کے رہے گا۔ مسجد اللہ والی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بات ہو کے رہے گی، تکبیر کا نعرہ لگ کے رہے گا، کتاب و سنت کی عملداری کا پیغام عام کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے نہیں نکلے، بلکہ ہم وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی دین کی عملداری کے لیے ہاتھوں میں کڑی کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، پیروں میں بیڑیوں کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر سکتے ہیں، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا گوارا کر سکتے ہیں، تحتائے دار کے پر چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن حق کے راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حافظ مقصود صاحب کو یہ بات کہی، ہم ایک حلے کے اندر دہشت گردوں اور متشدد لوگوں کے روپ میں سامنے نہیں آنا چاہتے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی در و دیوار سے انصاف کو منوا کے چھوڑیں گے۔ ہم تھانوں سے، کچہریوں سے، عدالتوں سے، سپریم پاور کے ذریعے انشاءاللہ اپنے حق کو لے کے چھوڑیں گے، اور مسجد اللہ والی کے اندر انشاءاللہ نماز کو ادا کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات حضرات گرامی قدر،
حضرات گرامی قدر، ہمیں احسان چڑھانے کی عادت نہیں، لیکن فقط تاریخ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ وقت جب حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کی اپنی جمعیت کے لوگوں نے چپ کو ساتھ لیا، پورے ملک کے اندر واحد میری آواز تھی جس نے ہمیشہ حافظ صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آج ہم اس اجتماع کے توسط سے ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی رہائی کا مطالبہ کرنے سے نہیں ہچکچاتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مسجد کے حصول کے لیے آواز کو اٹھانے سے بھی نہیں رکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد اللہ والی کو لے کے چھوڑیں گے اور اس کے منبر کے اوپر سے علامہ شہید اور یزدانی شہید کی پکار کو انشاءاللہ بلند کر کے حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اور وقت کی رفتار کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عزم اور استقلال کے نفوذ کو ضبط کرنے کے لیے آج میں اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب مسجد توحید کا مسئلہ بنا تھا، انتظامیہ سامنے تھی، اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ کا جبر، ان کا دباؤ، ان کا روح، ان کا دبدبا ہمیں مسجد توحید میں داخل ہونے سے نہیں روک سکا۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم چاہیں تو ہمیں مسجد اللہ والی میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن ہم امن پسند ہیں، آئین پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، اسلام پسند ہیں، ملک کے اندر بگاڑ کو پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمہیں یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، مسجد اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے علمبرداروں کی مسجد ہے، علامہ شہید کے فرزندوں کی مسجد ہے، حبیب الرحمان کے بیٹوں کی مسجد ہے، ابن تیمیہ کے وارثوں کی مسجد ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد کے منبر کے اوپر بھی اگر بیٹھے گا تو علامہ شہید کا فرزند بیٹھے گا، اور حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے آج میں اس مقدمے کو بھی علی وجہ البصیرت رکھ دینا چاہتا ہوں، جس مسجد کو بنانے والا بریلوی ہو اس میں غیر بریلوی کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، جس مسجد کو بنانے والا دیوبندی ہو اس مسجد میں غیر دیوبندی کو تصرف کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور جس مسجد کو بنانے والا آل الحدیث کا فرزند ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، اس میں غیر اہل حدیث کو تصرف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہمارا اسلامی مطالبہ ہے، آئینی مطالبہ ہے، قانونی مطالبہ ہے، اخلاقی مطالبہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھانسی کے پھندوں کے اوپر تو چڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے حق کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ حضرات تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، لاہور چنگی امر صدو کے اندر جب اہل الحدیث کی ایک مسجد کو بنانے سے روکا گیا تو میں نے تب بھی دیگر مکاتب فکر کے علماء اور عوام کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، اگر آپ کی مسجد کے اوپر حملہ ہو اور آپ کی مسجد میں کوئی ناجائز تصرف یا مداخلت کرے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حق کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مسجد عثمان غنی کے بارے میں ہمارا اعلان واضح ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید کی صدا کو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار کو بلند ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا۔ اسی طرح مسجد اللہ والی کے اوپر انشاءاللہ مسلک کتاب و سنت کی عملداری کو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ہمارے پاس جتنے بھی آپشن ہیں، ہم فتنے کے قائل نہیں، ہم فساد کے قائل نہیں، ہم ٹکراؤ کے قائل نہیں، تصادم کے قائل نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، قلم کے ساتھ،
زبان کے ساتھ، ضمیر کی صدا کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے احتجاجی قوت کے ساتھ، نوجوانوں کی ہم آہنگی کے ساتھ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے، آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ حافظ مقصود صاحب نے ابھی مجھے آنے سے پہلے کہا تھا حافظ صاحب تھانے کے باہر جانا پڑے، آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا لاہور سے آیا ہوں، عمران خان کے گھر کے باہر بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، ابھی حافظ صاحب اگر کوئی پروگرام مرتب کریں تھانے کے سامنے یادداشت کو پیش کرنے کے لیے، آپ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ مسجد کو ان کے بنانے والوں کی طرف پلٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کوئی بھی بھائی جو ہے وہ نہ جائے، ایک تو کھانے کا انتظام ہے اور دوسرا تھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے، تو کھانے کے لیے اگر رک سکتے ہیں تو اگر قائدین نے اجازت دی اور لاہے عمل دیا کہ تھانے بھی جانا ہے اور وہاں